السلام علیکم ناظرین قتیبہ بن مسلم نے فوج کو بخارا کی طرف کوچ کا حکم تو دے دیا تھا، لیکن وہ آنے والے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے پاس 40 سے 45 ہزار کا لشکر تھا، جبکہ اسے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بخارا میں اس وقت تقریباً 2 سے 6 لاکھ کے درمیان فوج موجود تھی۔ قتیبہ بن مسلم کی کوشش یہ تھی کہ وہ بخارا تک اپنی فوج کو اس طرح لے جائے کہ دشمن کو اس وقت اس کے آنے کی خبر ہو جب وہ بخارا کا محاصرہ کر رہا ہو۔ چنانچہ اپنی فوج کے کوچ کو خفیہ رکھنے کے لیے اس نے 2 اقدامات کیے تھے۔ ایک یہ کہ فوج رات کو کوچ کرے اور دن کو کسی جگہ آرام کرے، جبکہ دوسرا اقدام یہ تھا کہ وہ فوج کو عام راستے سے ہٹا کر لے جا رہا تھا۔ اس کا کوچ بہت تیز تھا، وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ دروان خدا کو مسلمانوں کی فوج کی آمد کی اطلاع اس وقت ملی جب مسلمانوں کا لشکر قلعے سے چند منزلیں دور تھا۔ اب اگر دروان خدا کو مسلمان لشکر کے آنے کی اطلاع مل بھی جاتی تو اس سے مسلمانوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ ارد گرد کے علاقوں سے اپنی فوج اکٹھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کر سکتا تھا۔ البتہ ایک بات کا قتیبہ بن مسلم کو ضرور احساس تھا، اور وہ یہ کہ اگر وہ بخارا کے قلعے کا محاصرہ کرتا تھا اور محاصرہ طول پہ کٹ جاتا تھا تو اس صورت میں دروان خدا کو کہیں سے مدد مل سکتی تھی۔ اس خطرے کے پیش نظر قتیبہ بن مسلم نے اپنی فوج کے کچھ دستے بخارا کی طرف آنے والے راستے پر دور بھیج دیے تاکہ وہ امدادی دستوں کو پریشان کر سکیں۔ اس نے یہ احتیاط اس لیے کی تھی کیونکہ اس کو اطلاعات ملی تھیں کہ فریاب جو کہ جورجان کا حکمران تھا، تالکان اور چند چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ قتیبہ کی کوشش یہ تھی کہ وہ بخارا کا محاصرہ نہ کرے بلکہ دروان خدا سے کھلے میدان میں جنگ ہو۔ محاصرہ کرنے کی صورت میں محاصرہ طول پکڑ سکتا تھا۔ قتیبہ کی یہ خواہش دروان خدا نے خود ہی پوری کر دی۔ جب مسلمان فوج بخارا کے قریب پہنچی تو انہوں نے بخارا کی فوج کو قلعے سے باہر صاف فرا پایا۔ دراصل دروان خدا کو اپنی فوج کی تعداد پر بھروسہ تھا، کیونکہ مسلمان فوج اس کی فوج کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اور دوسری اہم بات جو دروان خدا کو پر اعتماد کیے ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان فوج کو پہلے بھی شکست دے چکا تھا۔ اس کے علاوہ اسے ایک اور برتری حاصل تھی، وہ یہ تھی کہ اس کی فوج کی پشت پر قلعہ تھا، اس وجہ سے اس کی فوج پر پشت سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی فوج تازہ دم تھی، جبکہ مسلمان فوج مسلسل سفر کرتی چلی آ رہی تھی، اس لیے وہ تھکی ہوئی بھی تھی۔ قتیبہ بن مسلم چاہتا تھا کہ اپنی فوج کو تھوڑا آرام دے، لیکن مسلمان فوج کے صف فرا ہوتے ہی دروان خدا نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ قتیبہ کو اس بات کی پہلے سے ہی توقع تھی، اس لیے مسلمان فوج حملہ روکنے کے لیے تیار تھی۔ دروان خدا کی فوج کا حملہ شدید ترین تھا۔ اس کے علاوہ فوج کی تعداد کی کمی مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود مسلمان فوج نے نہ صرف دروان خدا کی فوج کا حملہ، جس کی صورت ہلہ بول دینے کی سی تھی، روک لیا بلکہ اس کی فوج کو پیچھے بھی دھکیل دیا۔ اس کے بعد قتیبہ نے اپنی فوج کو تھوڑا پیچھے ہٹا لیا۔ اس دن رات تک اس کے علاوہ کوئی معرکہ نہ ہوا۔ اگلے دن دونوں فوجیں ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئیں۔ اس مرتبہ قتیبہ نے اپنی فوج کی ترتیب تبدیل کر دی تھی، جبکہ بخارا کی فوج اس ترتیب میں موجود تھی۔ اس دن جنگ کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا اور مسلمان فوج کے ایک دستے نے بخارا کی فوج پر حملہ کیا، لیکن یہ حملہ شدید نہیں تھا اور مسلمان دستہ اس طرح واپس آ گیا جیسے اس نے جلد بازی میں یا غلطی سے حملہ کر دیا ہو۔ اس دستے کا سالار وکی تھا جو بنو تمیم کا سردار تھا۔ اس حملے سے یہ بھی لگتا تھا کہ مسلمان فوج بخارا کی فوج سے خوف زدہ ہو گئی ہے۔ اس بات کو دروان خدا نے محسوس کر لیا تھا۔ اس نے مسلمان فوج پر کھلا حملہ کروا دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ دن ہی کی طرح ہلا ہی تھا۔ اس بار مسلمان فوج دروان خدا کے اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ مسلمان فوج پیچھے کو ہٹ رہی تھی، لیکن اس کا انداز بھاگنے والا نہیں تھا، بلکہ مسلمان دستے ایک تنظیم سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ مسلمان فوج پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ پھیل بھی رہی تھی۔ اس بات کو نہ تو دروان خدا محسوس کر سکا اور نہ ہی اس کا جرنیل۔ جب بخارا کی فوج قلعے سے چند میل دور آ گئی تو اچانک اس کی پشت پر حملہ ہو گیا۔ یہ حملہ چند مسلمان دستوں نے کیا تھا۔ اس حملے کے ہوتے ہی مسلمان دستے جو پھیل رہے تھے اندر کو دباؤ ڈالنے لگے۔ اس طرح بخارا کی فوج مسلمان فوج کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ پشت سے ہونے والے حملے نے ان میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان فوجی نے پشت سے حملہ ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ ان کے لیے مدد آ گئی ہے۔ ان تمام باتوں نے گرچہ بخارا کی فوج میں خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر بھی مسلمان فوج نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا
اور رات تک بخارا کی فوج شکست کھا چکی تھی۔ اس جنگ میں بخارا کی فوج کا بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ یہ جنگ قتیبہ کی جنگی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے جس طرح اپنی فوج کو لڑایا تھا وہ اس کا خاصا تھا۔ اس نے اس جنگ میں اپنی مخصوص چال کو کامیابی سے آزمایا تھا۔ اس نے پہلے دن کی جنگ کے بعد رات کو فوج سے کچھ دستے علیحدہ کر کے چھپا دیے تھے۔ ان دستوں کے لیے حکم یہ تھا کہ جب تک ان کو قتیبہ کی طرف سے حکم نہ ملے وہ اسی جگہ چھپے رہیں، اور جو ہی حکم ملے بخارا کی فوج پر پشت سے حملہ کر دیں۔ اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو قتیبہ نے دروان خدا کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ مسلمان فوج اس کی کثیر تعداد فوج سے خوف زدہ ہے، ایک چھوٹا سا حملہ کروایا اور اس کے دستے نے اس کے حکم کے مطابق حملہ کیا۔ جب مسلمان فوج پر حملہ ہوا تو قتیبہ نے مسلمان فوج کو اس طرح پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جیسے وہ دروان خدا کی فوج کے حملے کے دباؤ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی فوج کو پھیلانا شروع کر دیا تاکہ بخارا کی فوج کو ضرورت پڑنے پر گھیرا جا سکے۔ ایسا کرنا سوچنے کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن عملی طور پر بہت مشکل تھا، اور اپنی فوج سے ایسا قتیبہ جیسی صلاحیتوں کا حامل شخص ہی کروا سکتا تھا۔ جب بخارا کی فوج قلعے سے دور نکلی تو قتیبہ نے اپنے چھپے ہوئے دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ پشت سے ہونے والے حملے نے بخارا کی فوج کو خوف زدہ کر دیا اور پھر مسلمان فوج کے گھیراؤ نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بخارا کی فوج کا قتل عام تھا۔ زندہ وہی رہا جس نے یا تو ہتھیار ڈال دیے یا پھر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بچ نکلا۔ اس جنگ میں دروان خدا شدید زخمی ہوا تھا۔ وہ زخمی حالت میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھاگ نکلا تھا۔ اس جنگ میں دروان خدا کی شکست کے بعد بخارا سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو گیا۔ قتیبہ نے یہاں مسلمان امال مقرر کیے اور شہر میں امن و امان قائم ہونے کے بعد اس نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اب اس کی منزل جور جان اور اس کے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کے بارے میں اسے اطلاعات ملی تھیں کہ یہ سب مل کر مسلمان سلطنت کے خلاف بغاوت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ قتیبہ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس بغاوت کا روح رواں فریاب اور ایک پروت تھا۔ فریاب جو جورجان کا حکمران تھا اس پروت کے اکسانے پر بغاوت پر آمادہ تھا۔ اس بغاوت میں اس کے ساتھ بہن جو کہ بلخ کا حکمران تھا، ردود جو کہ تلکان کا حکمران تھا بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کابل کے حکمران سے مدد کی درخواست کی تھی جو اس نے قبول کر لی تھی۔ قتیبہ نے بخارا سے کوچ کے بعد ایک مقام پر پڑاؤ کر لیا اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کو 12,000 کی فوج دے کر روانہ کر دیا۔ اس کو قتیبہ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ان میں سے کسی ریاست پر حملہ نہ کرے بلکہ اپنی فوج لے کر بروتان چلا جائے اور وہاں قلعہ بند ہو جائے۔ ایسا حکم قتیبہ نے اس لیے دیا تھا کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور ان علاقوں میں برف باری ہونے والی تھی۔ عبد الرحمن بن مسلم کو روانہ کرنے کے بعد قتیبہ بن مسلم باقی فوج کو لے کر واپس مروہ گیا۔ عبد الرحمن قتیبہ کی ہدایت کے مطابق 12,000 کے لشکر کو لے کر بروتان آیا اور یہاں قلعہ بند ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ان علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی اور یہ موسم ایسا تھا کہ اس موسم میں ان علاقوں میں فوج کشی ممکن نہیں تھی۔ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علاقوں کے حکمرانوں نے مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور یہاں موجود مسلمان اموال کو نکال دیا۔ ان تمام باتوں کی اطلاعات قتیبہ کو مل چکی تھیں لیکن اس نے فوری کوئی کارروائی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ موسم سرما کے ختم ہوتے ہی اس نے عبد الرحمن کو حکم بھیجا کہ وہ ان علاقوں پر حملہ کر دے۔ عبد الرحمن نے اس کے حکم کے مطابق ان ریاستوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے نیشا پور کی طرف سے بھی ریاستوں پر حملہ کروا دیا۔ اس طرح ان ریاستوں پر بیک وقت کئی اطراف سے حملہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باغیوں کی فوجیں مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکیں اور ان کو شکست ہوئی۔ باغی حکمرانوں نے دوبارہ قتیبہ سے صلح کی درخواست کی جسے اس نے جزیہ کے عوض منظور کر لیا۔ اس کے فوراً بعد عبد الرحمن نے سمگان کا علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا۔ بخارا کی فتح کے بعد اور ترخون کی بغاوت سے فارغ ہو کر قتیبہ نے کچھ عرصہ اپنی فوج کو آرام دینے کا ارادہ کیا۔ اس دوران اس نے 9 مفتوح علاقوں میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور حکومت کی مشینری کو بہتر بنایا۔ اس عرصے میں اسے کئی چھوٹی چھوٹی بغاوتوں سے بھی نبرد آزما ہونا پڑا لیکن اس نے ہر بغاوت کو حسن تدبر اور اعلیٰ جنگی صلاحیتوں کی بنا پر کچل دیا۔ اس سب کا یہ نتیجہ نکلا کہ 2 سال کے اندر 9 مفتوح علاقوں میں بغاوتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ مسلمان حکومت کے خلاف ان بغاوتوں کا بظاہر کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ ان علاقوں کے بادشاہ اپنی حکومت کو مسلمانوں کی جزیہ داری سے آزاد کروانا چاہتے تھے، ورنہ ان 9 مفتوح علاقوں کے عوام مسلمان حکومت کے طرز عمل سے مطمئن تھے اور ایسا شاید ہی ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت میں اس علاقے کی عوام نے عملی طور پر حصہ لیا ہو۔ ان علاقوں کے بادشاہوں نے بارہا مسلمان حکومت کے خلاف بغاوتیں کروائیں لیکن قتیبہ نے ہر مرتبہ ان کو شکست دی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے ذہنوں سے بغاوت و سرکشی کا خیال بھی نکل گیا۔
اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان علاقوں کے اکثر لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور ان 9 مسلموں میں ان علاقوں کے بعض حکمران بھی شامل تھے۔ ناظرین، 92 ہجری میں سجستان کے بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا ارادہ کیا۔ اس کی اطلاع قتیبہ کو قبل از وقت ہو گئی۔ اس نے فوراً فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ جب مسلمان فوج سجستان کے پاس پہنچی تو سجستان کے بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے قتیبہ سے معافی مانگ لی اور جزیہ ادا کر کے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ کچھ عرصے بعد قتیبہ کو اطلاع ملی کہ نیزک، جو کہ مسلمانوں کا ایک بڑا حلیف تھا، مسلمانوں سے باغی ہو گیا ہے۔ قتیبہ نے اس خبر کی تصدیق کے لیے نیزک کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ قتیبہ کا یہ قاصد ایک تجربہ کار جاسوس تھا۔ اس قاصد کے لیے قتیبہ کا حکم یہ تھا کہ وہ نیزک کے پاس جائے، مگر نیزک سے ملنے سے پہلے شہر میں گھوم پھر کر نیزک اور اس کے افسروں کی حرکات پر نظر رکھے اور اپنے طور پر تسلی کر لے کہ قتیبہ کو ملنے والی اطلاع کسی حد تک درست ہے، اور اگر یہ اطلاع درست تھی تو قاصد نے نیزک کو قتیبہ کی طرف سے ملاقات کی دعوت دینی تھی۔ قاصد نے، جو کہ دراصل قتیبہ کا جاسوس تھا، نیزک سے ملنے سے پہلے قتیبہ کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے شہر میں گھوم پھر کر قتیبہ کو ملنے والی اطلاعات کی تصدیق کی اور نیزک سے مل کر اسے قتیبہ سے ملنے کی دعوت دی۔ کچھ عرصے بعد نیزک قتیبہ سے ملنے گیا۔ قتیبہ نے اسے گرفتار کر لیا اور جرم ثابت ہونے پر اسے قتل کروا دیا۔ اس طرح اس کی بادشاہی کا تمام علاقہ براہ راست مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سجستان کی بغاوت سے فارغ ہو کر 93 ہجری میں قتیبہ نے خرزم پر حملہ کر دیا۔ دونوں افواج میں شدید معرکہ ہوا، جس میں خرزم کی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اگرچہ خرزم کی فوج مسلمان فوج کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی نہ رہی تھی کہ وہ زیادہ عرصہ مسلمانوں کے خلاف ٹھہر سکے۔ چنانچہ خرزم کے بادشاہ نے قتیبہ سے صلح کی درخواست کی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ قتیبہ نے اہل خرزم کے لیے سالانہ خراج مقرر کیا۔ ابھی اس کی فوج مال غنیمت اکٹھا کر ہی رہی تھی جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اہل سغد نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور مسلمان اموال کو شہر سے نکال دیا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی قتیبہ نے اجرت میں مال غنیمت اکٹھا کیا اور اسے مرو روانہ کر دیا، جبکہ وہ خود فوج لے کر سغد پہنچا۔ قتیبہ جس طرح اچانک اور تیزی سے سغد پہنچا تھا، اس نے اگرچہ اہل سغد کے دلوں پر خوف طاری کر دیا تھا، لیکن انہوں نے مسلمان فوج سے لڑنے کے بعد صلح کا راستہ اختیار کیا۔ قتیبہ نے ان کی صلح کی درخواست قبول کر لی، کیونکہ وہ ناجائز خون بہانے کے حق میں نہیں تھا۔ اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ باغیوں نے بغاوت سے پہلے خاقان چین سے مدد کی درخواست کی تھی، جس پر خاقان چین نے انہیں نامور سالاروں اور شہزادوں کی ایک بڑی فوج دے کر اہل سغد کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ جب اہل سغد نے چھوٹی سی جنگ کے بعد مسلمانوں سے صلح کر لی تو خاقان چین کی فوج سمرقند چلی گئی۔ قتیبہ بن مسلم کو اس بات پر غصہ تھا کہ خاقان چین کی فوج اہل سغد کی مدد کے لیے آئی تھی۔ ایسا اخلاقی طور پر بالکل غلط تھا، کیونکہ خاقان چین نے نہ صرف باغیوں کی مدد کی تھی بلکہ اپنی فوج ایسے علاقے میں بھیجی تھی جو مسلمانوں کے زیر حکومت آتا تھا، اور ایسا کرنا واضح الفاظ میں مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اس اعلان جنگ کو قبول کرتے ہوئے قتیبہ نے سغد میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سمرقند پر حملہ کر دیا، جہاں خاقان چین کی فوج واپس آ گئی تھی۔ سمرقند کی فوج نے قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر قتیبہ نے جرحانہ انداز اپناتے ہوئے فوج کو قلعے پر الغار کا حکم دے دیا۔ آخر کئی دنوں کی خون ریز لڑائی کے بعد مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا۔ اس جنگ میں خاقان چین کا ایک بیٹا بھی مارا گیا۔ چونکہ اس قلعے کو مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا تھا، اس لیے یہاں موجود تمام فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی مارے گئے تھے۔ قتیبہ نے سمرقند والوں پر بھاری خراج مقرر کیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اہل سمرقند نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سمرقند اس دور میں تجارت کی ایک بہت بڑی منڈی تھی اور یہاں کے لوگ بہت امیر تھے۔ سمرقند کی فتح کے بعد قتیبہ نے یہاں نظام حکومت کو بہتر بنایا اور امن و امان کے قیام کے بعد وہ واپس مرو آ گیا۔ ناظرین، 96 ہجری میں اسے اطلاع ملی کہ اہل شاش سرکشی پر اتر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی قتیبہ بن مسلم نے بخارا، کش، نصف اور خرزم سے اپنی فوج کو اکٹھا کیا۔ ان سب افواج کے آنے سے قتیبہ بن مسلم کے پاس 20,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ جب تمام افواج اکٹھی ہو گئیں تو قتیبہ نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خجند کے مقام پر پہنچ کر قتیبہ نے لشکر کے قلب کے ساتھ یہاں قیام کر لیا اور باقی فوج کو شاش روانہ کر دیا۔ قتیبہ کے مقرر کیے ہوئے سپہ سالار نے شاش پر حملہ کیا۔ اسے اہل شاش کی طرف سے تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جسے اس نے جلد ہی کچل دیا اور شاش کو دوبارہ فتح کر لیا۔ شاش کی فتح کے بعد قتیبہ مروو روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ مروو کے راستے میں ہی تھا جب اسے اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔
اس اطلاع سے اگرچہ وہ اندر سے بہت رنجیدہ تھا، لیکن اسے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ اطلاع فوج میں بددلی پھیلا دے گی۔ چنانچہ فوج کو بددلی سے بچانے کے لیے اس نے اپنی فوج سے خطاب کیا اور اسے حوصلہ دیا۔ حجاج کی وفات کے کچھ عرصہ بعد قتیبہ بن مسلم نے کاشغر پر حملہ کیا اور اس علاقے کو فتح کر لیا۔ کاشغر کی فتح کے ساتھ ہی تمام ترکستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کاشغر کی فتح کے بعد قتیبہ بن مسلم نے حبیرہ بن شمرج کلابی کے ہمراہ چند افراد کی ایک سفارت چین کے بادشاہ کے پاس بھیجی کہ وہ اسلامی حکومت کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرے۔ اس نے بادشاہ چین کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر وہ مسلمان حکومت کے ساتھ صلح کا معاہدہ نہیں کرتا تو قتیبہ بن مسلم چین پر حملہ کر کے اسے تہہ تہہ کر ڈالے گا۔ قتیبہ کی اس دھمکی سے بادشاہ چین نہ صرف مرعوب ہو گیا بلکہ وہ اندر سے بھی ڈر گیا۔ اس نے قتیبہ کی سفارت کو عزت بخشی اور اسے قیمتی تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔ اس کے علاوہ اس نے قتیبہ بن مسلم کو بھی قیمتی تحائف بھیجے اور اس سے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ مسلمان حکومت اور چین کی حکومت کے درمیان صلح کا معاہدہ لکھا گیا۔ اس طرح چین براہ راست تو اسلامی ریاست نہیں بنی لیکن ایک طرح سے اسلامی حکومت کے زیر سایہ آ گیا۔ جس دور میں قتیبہ نے چین کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اسی دور میں یعنی 96 ہجری کے آغاز میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا۔ اسی عرصے میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اس کا زندہ رہنا مشکل نظر آنے لگا۔ اس نے اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے الگ کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی جو کوشش کی تھی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور 15 جمادی الثانی 96 ہجری کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اگر اسے کچھ عرصہ اور زندہ رہنے کا موقع مل جاتا تو شاید وہ سلیمان بن عبد الملک کو ولی عہدی سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وفات کے وقت اس کی عمر 45 سال سے کچھ زیادہ تھی اور اس نے 9 سال 8 ماہ کی خلافت کی۔ ولید کی خلافت مسلمانوں کے لیے ایک طرف راحت آرام اور خوشحالی کا دور تھی تو دوسری طرف فتوحات کی وجہ سے اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع تر ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس قدر عظیم اور اہم فتوحات کسی اور خلیفہ کے زمانے میں اب تک مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئی تھیں۔ جب ولید کا انتقال ہوا تو سلمان بن عبد الملک رملہ میں تھا۔ سلمان کی عادات اور شخصیت ولید کے بالکل خلاف تھیں اور اس میں ان خوبیوں کا فقدان تھا جو ولید بن عبد الملک میں تھیں، اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ولید بن عبد الملک حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم اسے ولی عہدی سے ہٹانا چاہتے تھے۔ سلمان ولید بن عبد الملک سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ولید کی وفات کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور 96 ہجری میں وہ خلیفہ بنا۔ سلیمان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی ولید اسے ولی عہدی سے ہٹانا چاہتا تھا اور حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم اس کے ہم خیال تھے، اس لیے اسے حجاج سے اور قتیبہ سے سخت عداوت تھی۔ حجاج سلیمان کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، البتہ قتیبہ بن مسلم خراسان کی گورنری پر مامور تھا اور وہ زندہ تھا۔ قتیبہ بن مسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ سلمان کی خلافت میں اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ قتیبہ کو جب اطلاع ملی کہ ولید فوت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا ہے تو اس نے خراسان میں موجود تمام فوج اور سرداران لشکر کو جمع کر کے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ سلمان بن عبد الملک کی خلافت سے انکار کرنا چاہیے۔ قتیبہ کے پاس جو فوج تھی اس کا ایک بڑا حصہ بنو تمیم کا تھا۔ بنو تمیم کا سردار وکی تھا۔ وکی کو جب قتیبہ بن مسلم کے ارادے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں سے سلمان بن عبد الملک کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر تمام لشکر میں پھیل گئی اور لوگ قبائل وکی کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کے عزائم قتیبہ بن مسلم کے خلاف جارحانہ تھے، حالانکہ خود قتیبہ معاملے کو امن اور افہام و تفہیم سے سلجھانا چاہتا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے سلمان کا ہاتھ تھا اور وہ قتیبہ بن مسلم سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اس نے اسے ولی عہدی سے ہٹانے کے لیے ولید کا ساتھ دیا تھا، لیکن مستند مورخین کے مطابق قتیبہ کے خلاف تمام ترک قبائل کو اکٹھا کرنے میں اس کا ہاتھ نہ تھا، کیونکہ اگر اس نے قتیبہ بن مسلم سے بدلہ لینا ہی تھا تو وہ اسے براہ راست معزول کر کے دمشق بلوا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ قتیبہ سے خفا ضرور تھا لیکن وہ قتیبہ بن مسلم کی عزت کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے قتیبہ کو معزول نہیں کیا تھا۔ خراسان میں حالات قتیبہ بن مسلم کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے معاملے کو امن سے حل کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کا اپنا لشکر جس کو اس نے اولاد کی طرح عزیز رکھا تھا اس کے خلاف ہو گیا تھا اور اس کے سپاہی اس کے خلاف اعلانیہ گستاخیاں کرنے لگے تھے۔ قتیبہ کے ساتھ صرف اس کے بھائی اور عزیز رشتہ دار اور دوست تھے۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ قتیبہ بن مسلم اور اس کے ساتھیوں نے مرو سے باہر ایک خیمہ لگا کر وہاں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن اس کے لشکروں نے اس کے خیمہ پر حملہ کر دیا اور اس کی ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قتیبہ کے رشتہ داروں نے اس کے خیمہ کی حفاظت کی
لیکن وہ سب مارے گئے۔ اس لڑائی میں اس کے بیٹوں اور بھائیوں سمیت اس کے خاندان کے 11 شخص مارے گئے تھے۔ آخر قتیبہ بھی زخم کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ لوگوں نے فوراً اس کا سر کاٹ دیا۔ وکی نے قتیبہ کا سر اور اس کی انگوٹھی سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھیج دی۔ قتیبہ بن مسلم بنو امیہ کے سرداروں میں سب سے بڑا فاتح تھا۔ اسلامی تاریخ میں بھی اس کا نام ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ لیکن اتنے بڑے فاتح کی ایسی حسرتناک موت افسوسناک حادثہ ہے، لیکن اس کی موت کا ذمہ دار سلیمان بن عبد الملک کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ اس نے سلیمان کے خلاف بغاوت کا ارادہ کیا تھا اور اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اگرچہ قتیبہ بن مسلم کا انجام افسوسناک تھا، لیکن اسلامی اصولوں کے لیے اس کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اس کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کا وہ حقدار تھا، حالانکہ یہ اس کی فہم و فراست تھی جس کی وجہ سے ترکستان مکمل طور پر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے ساتھ خراسان کا ایک بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ اس نے بخارا اور سمرقند جیسے بڑے اور اہم شہر فتح کر کے اسلامی سلطنت کو تجارت کی ایک بڑی منڈی بنا دیا۔ اس کے علاوہ اس نے چین کے حکمرانوں کو مسلمانوں کی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اس کا ایک اور کمال یہ تھا کہ اس نے جہاں بھی جنگ لڑی ہمیشہ فتح پائی، سوائے بخارا کے جہاں پہلی مرتبہ حملے کے دوران اس کو شکست اٹھانا پڑی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کابل اور افغانستان کو بھی اسلامی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ اس کے فتح کیے ہوئے علاقوں کا رقبہ تقریباً اتنا ہی تھا جتنا باقی اسلامی سلطنت کا رقبہ تھا۔ اس کی فتوحات میں موجودہ روس کے بھی کچھ علاقے شامل تھے۔ وہ واقعی تاریخ اسلام کا ایک زبردست جرنیل تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔